السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سورۃ المؤمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ وَاتَّبَعَ الْحَقَّ، اور اگر حق یعنی پیروی کرتا حق اہواءہم ان کی خواہشات نفسانی کی، جیسے قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے تو کیا ہوتا؟ فساد برپا ہوتا نا. اور اگر اللہ جو برحق ہے ان کی خواہشوں پر چلتے تو کیا ہوتا؟ بہرحال اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات نفسانی کی لفسدت السماوات، تو فساد یا درہم برہم ہو جاتے آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فی میں ہن ان دونوں کے درمیان ہے، بلکہ اتیناہم ہم ان کے پاس لے آئے، بذکر ان کی نصیحت، جیسے پیچھے پڑا قول قرآن کریم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے آئے، فہم تو وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے ہی معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں. تو وہ اپنی نصیحت سے روح گردانی کرنے والے. آپ خود سوچئے کہ قرآن کریم تو بھلائیوں کے لیے آئے، اگر اس پہ عمل کرتے تو پہلے ہی وہ عزتوں والے کہلاتے تھے تو ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا، لیکن انہیں منہ موڑا تو وہ عزتوں والے گڑھے میں ڈوب گئے، ذلت کے گڑھے میں. اور وہ جو غلام تھے جن کا نام بھی لوگ لینا پسند نہیں کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا تو وہ وقت کے امام ٹھہرے. ام تسألہم، کیا آپ ان سے طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، خرجہ کچھ معاوضہ، فخراج ربک خیر. کتنے سونے الفاظ ہیں نا. کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ؟ آپ کے لیے تو آپ کے رب کی عطا بہتر ہے. بندہ کوئی رسول اللہ کو یعنی دے سکتا ہے ان کا بدلہ، ان کے احسانوں کا بدلہ؟ کیا ہم دے سکتے ہیں صحابہ کرام کے احسانوں کا بدلہ دے سکتے؟ نہیں. کیا قرآن پڑھانے والا، تفسیر پڑھانے والا، اس کو آپ ریٹرن میں کچھ دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی دیتا بھی ہے، گھر بار بھی دے دے تو وہ ایک لفظ کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو اللہ یہی کہتا ہے. اور اصل ریوارڈ کون دیتا ہے؟ رب کریم. اس کا یہ ریوارڈ بہترین ہے. وہ اور وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. بندے دے ہی کون سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ویلے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو دیتے ہی کچھ نہیں ہوتے. اور اگر کوئی دے بھی تو اس کو بھی روک رہے ہوتے. اگر کوئی دے بھی تو کیا وہ بھی ٹائم کی قیمت دے گا کہ قرآن کی؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ سارا ٹائم ادھر ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو ضروریات تو ان کی بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے ہماری ہوتی ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ جبریل امین کی طرح نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ اباہب ہے، نہ بیماری ہے، نہ ایسا تو کچھ نہیں نہ ہوتا. تو بہرحال بہترین ریوارڈ اللہ دیتے ہیں. اور یاد رکھیے ان کی ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے رزقوں میں بہت برکت ہوتی ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتَدْعُوهُمْ انہیں بلاتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم جو سیدھا رستہ ہے، اور بے شک آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بلا شبہ وہ لوگ لا يؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط صراط کہتے ہیں رستے کو، پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے، لناکبون منحرف ہونے والے ہیں. وہ کیا کرنے والے ہیں؟ الگ ہو رہے ہیں، پھر جانے والے ہیں، مڑ جانے والے ہیں، ہٹ جانے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے وہ سیدھی راہ سے منحرف ہونے والے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان پر مہربانی فرمائیں، رحم فرمائیں، وَكَشَفْنَا اور دور کر دیں، وَكَشَفْنَا اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِمْ جس میں وہ مبتلا ہے، من در مصیبت میں، دود رو روٹ ورڈ ہے، لَلَجُّ پھر بھی وہ بڑھ جائیں گے، لَلَجُّ البتہ اڑے رہیں گے. پھنس جاتا ہے جیسا بندہ جم جاتا ہے ایسے ضد کے تحت، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھے بنے ہوئے، جیسے عمیون ہم نے پیچھے پڑھا تھا، سم بکم عمیون اندھے بنے ہوئے.
اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دور بھی کر دیں اس مصیبت کو جس میں وہ مبتلا ہیں، پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے بڑھتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور تحقیق ہم نے انہیں پکڑ لیا، عذاب سے، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا۔ فَمَسْتَكَانُوا، پھر بھی وہ نہ جھکے، پھر بھی وہ ایسے تھے، اکڑے رہے، انہوں نے عاجزی نہیں کی لی رب میں، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے عاجزی کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب فتحنا علیہم بابا، اور جب ہم نے کھول دیے ان پر دروازے، کس سے کہ ذا عذاب شدید، سخت عذاب والے کے دروازے کھول دیے نا، اذا ہم، وہ اس وقت فیہ مبلسون، بالکل وہ مایوس ہو گئے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی راہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جیسے مبلسون، بالکل مایوس، حیران، مایوسی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے مبلسون۔ جو بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے نا، نجات کی کوئی راہ نظر نہ آئے، اس کو کہا جاتا ہے مبلسون۔ اللہ پاک ہمیں ٹائم سے پہلے ہی آنکھیں کھول کے عمل کرنے کی توفیق دے اور مایوسیوں سے بچائے۔ الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں، تو دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں اللہ پاک آسانیاں دے، مایوسیوں سے بچائے۔ اور وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اے مالک ان کے لیے بہت زیادہ آسانیوں کے اسباب پیدا فرما۔ رزق حلال قرآن کریم میں باہر جگہوں میں آیا، اور محبوب کریم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اپنی امت کو سمجھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ ترمذی شریف۔ اس حدیث طیبہ میں کتنی چیزیں ملی؟ ایک حلال چیز، حلال ہو، حلال بھی حلال طریقے سے کی گئی ہو، اور پھر حلال طریقے سے کمائی گئی ہو۔ اس میں دیکھیں کتنا ستھرا پن ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ظاہری کہ ایک جانور آپ نے لیا جیسے بکری، اس کو صحیح طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کیا، یہ ہوا سامنے کا طریقہ۔ دوسرا ہے کہ اس کا جو چوری کا نہ ہو، حرام کی نہ ہو، حرام کمائی کی نہ ہو، تو وہ ہوتے وہ والے اثرات جو من کو ستھرا کر دیتے ہیں، کیونکہ روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی حلال چیز اور حلال طریقے سے حاصل کی گئی وہ کھائیں، پھر سنت کے مطابق عمل کریں۔ جو سنت میں نے آپ کو بتایا اس آیت کو دوبارہ سن لیجیے۔ اور جو بندہ ہے حلال بھی کھائے، سنت کے مطابق بھی عمل کرے، لیکن لوگوں کو تنگ بھی نہ کرتا ہو، یعنی اس کے شر سے لوگ بھی محفوظ رہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ جنت کے اندر۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی، بحوالہ شعب الایمان۔ اب خود اور دوسرے بچوں کو حرام کمائی سے اگر آپ پالو گے تو پھر دیکھیں کہ ہم کس کا ایندھن بنا رہے ہیں، فائدہ کس میں؟ حلال میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کی سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا، سمجھایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، لانگ ٹریول، اور اس کے بال غبار آلود ہیں، تھکاوٹ رو، یہ سب کچھ، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب،
اور اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اور دعا بھی محبوب کریم مانگا کرتے تھے. چلیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ وہ دعائیں مانگا کریں جیسے ایک میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے کیا پتہ چلا؟ بہت ساری باتیں. انبیاء کرام کو بھی یہ حکم اور عبادات کا خاص طور پہ عبادات فرض ہیں، چاہے کتنے بڑے درجے پہ کیوں نہ ہو. اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت عبرت حاصل کرنی چاہیے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اللہ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو مقام آپ بتائیں انبیاء کرام کا ہے اور رسولوں کا ہے، وہ کسی ولی اور صحابی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. جب انبیاء کرام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی عبادت معاف نہ ہوئی، تو یہ جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں یہ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی عبادت فرض نہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ایک نمبر لوگ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم 2 نمبرے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو 2 نمبرے آئیں گے نا. اللہ ہمیں 1 نمبر بنائے. تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ ہم صالحین کو عزت بھی کریں گے، ان کو پروموٹ کریں گے. اللہ کے ولی ہیں، رہیں گے، تھے. 2 نمبرے لوگ تو ظاہر 1 نمبر چیز تھی تو تبھی 2 نمبرے آئے نا. تو 2 نمبرے نہیں، 1 نمبر. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے بکرا لے کے آؤ تو آپ خوش ہو جائیں جی بس ٹھیک ہے. یہ تو بس بکرا دیے ہوتے ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یا زیادہ پیسے دیے ہوں، اور جب فری میں دم ہو جاتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں پتہ نہیں، جب آرام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. تو 1 نمبر لوگوں کو پروموٹ کریں. مجھے امید ہے آپ نے میری بات سمجھی ہوگی. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 یعنی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ان قریب یہ امت یعنی رسول اللہ کی امت وہ ایک زیادہ یعنی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے بولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا. بحوالہ ابو داود. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ وعظ فرمایا جس سے ہر آنکھ نم تھی، یعنی ہر آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے. ایک صحابی نے عرض کی یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو. محبوب کریم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم ماننا، سننا اور اس کی اطاعت کرنا. بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہ گمراہی ہے. تمہیں جو شخص یہ زمانہ پائے اس سے میرا اور میری ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. بحوالہ ترمذی شریف. دیکھیں واضح طور پہ یہاں پہ بتا دیا گیا. اور ایک دفعہ حضرت زین العابدین سے بھی کسی نے پوچھا کہ ایک ٹائم آئے فار ایگزامپل ہر کوئی کہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو کیا
چلیں پوری بات ہی سنا دیتی ہوں. تو جب یہی سوال کیا گیا حضرت زین العابدین سے تو انہوں نے فرمایا جو اہل سنت و جماعت ہے وہ حق پہ ہوں گے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا ہو سکتے سب دعویٰ کریں تو؟ فرمایا جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. آپ خود دیکھ لیں کہ کس یعنی طبقے کے اندر اولیاء اعظام ہوتے ہیں. آپ کو اس کے بعد واضح کلیئر ہو جائے گی کہ حق پہ کون ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا. 2 نمبروں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, اسی لیے 2 نمبرے لوگ ہمارے کھاتے میں لوگ ڈالتے ہیں نا خراب کرنے کے لیے. اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے. ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ دیکھیں ایک 2 یہاں خوبصورت انداز میں بتائے گئے کہ جو ایمان والے بھی ہیں اور جو دوسرے بھی ہیں. ایمان والوں کا کیا ہے انداز ہے کہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں, جبکہ دوسرا ایسا نہیں کرتے. حضرت امام غزالی نے بڑے ٹائم پہلے بات کہی تھی, میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے, جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دن رات عبادات میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں وہ خوف زدہ رہتے تھے, بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے, خدشات اور شبہات سے بھی بچتے تھے. اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے. لیکن اب کیا حالت ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن, خوش اور بے خوف دیکھو گے, حالانکہ وہ گناہوں پر اوندے گرتے ہیں, دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں, اس کے عفو درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں. گویا ان کا کیا گمان ہے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے, اسی طرح انبیاء کرام, صحابہ کرام اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی. اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے, خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کی دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے جس میں خوف نہیں ہوگا. اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا, اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی. یہ کب کی بات ہے؟ 900 سال سے بھی بہت ٹائم پہلے کی. اور آج کے حالات کیا ایسے ہی نہیں؟ ایسے ہی نا. بہت سارے لوگ غلطیاں کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بڑا بخشنے والا, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ پکڑنے والا بھی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہاں اس کی بخشش بے حساب ہے, اس کی بخشش بے حساب ہے, لیکن کسی صابری بندے کو جب غصہ آتا ہے تو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اعمال ہمارے نیک ہونے چاہیے, پھر بھی خوف ہونا چاہیے جیسے ہمارے صالحین کا طریقہ تھا. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے, اور کوشش کیجیے کہ خود بھی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں, اور پھر خوف خدا دوسروں کو نہیں دلائیں, خالی خود بھی خوف خدا رکھیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہمارے پاس دیکھو قرآن کریم ہے, ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں موجود ہیں. قرآن کو کبھی ذکر کبھی قول, جیسے آج کی ہم لوگوں نے وہ آیات پڑھی تھی, اس میں کہا گیا نا. اب چلیں اس کے تھوڑے معنی دیکھ لیتے ہیں. ذکر سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو ان کے لیے عزت اور شرف کا باعث ہو, یعنی ہم نے ان کو ایسی کتاب بخشی جو ان کے لیے موجب صد عزت و افتخار ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ جنہوں نے اس قرآن کو تھاما ان کی عزتوں میں کمی ہوئی یا اضافہ؟ اضافہ. ان کی شہرتوں میں کمی ہوئی یا اضافہ؟ اضافہ. ان کی شہرت اور ناموری کو 4 چاند لگا دیے اس قرآن و حدیث نے. تو آپ کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سارے اٹھ کے کچھ اچھا کریں گے, ہے نا, انشاءاللہ بولیے. اور رب کریم سے دعا ہے مالک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مالک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے, ان پیارے پیارے سننے والے لوگوں کے اعمال کے صدقے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام بے اولادوں کو اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں امید لگی ہے کہ اللہ ان کو دینے والا ہے, مالک اس کو صحت, شفا, صحت
اور بڑی زندگی نصیبوں والی مکمل جسم کے ساتھ عطا فرما میرے مالک، بے شک تو ہی دینے پہ قادر ہے۔ آج ایک عورت نے دعا کے لیے بولا، میرے مالک اس کی غیبی امداد فرما، میرے مالک اس کے بچے کی حفاظت فرما، میرے مالک اس کی حفاظت فرما، میرے مالک ان کی ایمانوں میں اضافہ فرما، میرے مالک کبھی امتحان میں نہ ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔